تو خداوند کریم خود آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ آج عمران خان کا قافلہ جو رواں دواں ہے، اس میں ان لوگوں کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے جنہوں نے شروع سے اس پرچم کو تھامے رکھا۔ ان میں ایک نام آصف زبیر شیخ صاحب کا بھی ہے۔ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے، جانی مالی قربانی سے، اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ تھوڑا ڈائبٹیز کے پیشنٹ بھی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ہمت حوصلے کے ساتھ تحریک انصاف کو ساتھ لے کے چلے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ جذبہ ہزارہ ڈویژن اور ایبٹ آباد میں بھی پیدا کیا جو اور باقی بڑے شہروں میں تھا۔ تو میں اس کے بعد دعوت خطاب دوں گا آصف زبیر شیخ صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حضرت خان ستون صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک سوچی سمجھی ایک سکیم ہے، ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی جو یہودی لابیز ہیں وہ پاکستان کو اس طرح بڑھتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی تھی، تو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کا نام دے کے کوشش کی کہ ان مسلمانوں کا، جو کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک تھا اور مسلمانوں اور اسلام کا قلعہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اندر سے کوششیں کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے ناکام کوششیں کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی جسارت کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جب تک آپ مسلمان اور ہمارے نوجوان ہم سب لوگ ہیں، انشاءاللہ ہمارے جذبے جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ وہ اس پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو بھائیوں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور پاکستان کیونکہ اسلام کا قلعہ ہے، اس کو ختم اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کو اسی طرح پیچھے کیا جائے اور سنی اور یہودی لابی اپنے سیاست کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اور جب ہمارا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اٹامک انرجی سے نوازا ہے، یہ ان کی آنکھوں میں کھٹتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے خلاف ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آگے ہمارے جو ایجنٹ ہیں، جو ہماری سیاسی لیڈر ہیں، وہ ان کے آگے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 8 اپریل کا جلسہ اور جو سونامی انشاءاللہ ایبٹ آباد داخل ہو رہا ہے، اسی کی ایک کڑی ہے، اور خان صاحب آپ کو ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور سنیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے اور جو حالات ہیں وہ آپ لوگ سمجھیں۔ تو میری اور ہم تمام بھائیوں کی آپ سے گزارش ہے کہ 8 اپریل کو آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے، بلکہ ہم نے تو اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں لانا ہے، اس کے لیے ہم نے علیحدہ ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں، علیحدہ اس کا راستہ بھی علیحدہ ہے، ان کی بیٹھنے کی جگہ بھی علیحدہ ہوگی۔ تو میری آپ بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش ہے، دوستوں سے، کہ اپنے لیڈیز بہنوں کو اور بیٹیوں کو بھی آپ ساتھ لے کے آئیں تاکہ ہم یہ ملک بچائیں۔ اس ملک میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہر چیز دی ہوئی ہے، جیسے عارف راز صاحب نے بتایا کہ صرف کوئلے کے جو ذخائر ہے $500 ارب سے وہ بھی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس فیئر لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اس کے گماشتے ہیں اور اس کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں بھی میدان میں آج 16 سال پہلے نکلا تھا۔ میرا کوئی سیاسی کسی خاندان سے تعلق نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں اور بزنس کے حوالے سے یہاں کام کر رہا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں اس ایبٹ آباد شہر کی آج 25 سالوں سے۔ تو مجھے کوئی سیاست میں آنے کا شوق نہیں تھا، صرف اس ملک کو دیکھ کے، اس ملک کے حالات دیکھ کے 96 میں جب تحریک انصاف میرے وجود میں آئی، اس کو شامل اس میں ہوا تاکہ میں اپنے حصے کا جو میرا چھوٹا موٹا حصہ ہوگا وہ اس ملک کے لیے دے سکوں اور اس ملک کے لوگوں کو اور اپنے بچوں کو آئندہ ان ظالموں اور لٹیروں اور غاصبوں سے بچا سکوں۔
میں جب اپنی پارٹی میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو، اتنے بڑے بڑے لاکھوں لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں، خاص کر نوجوانوں کو، تو میرا دل خوشی سے پھولا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری محنت تھی آج وہ رنگ لا رہی ہے، اور انشاءاللہ تحریک انصاف کا منشور آج اس دانے پہ پہنچ چکا ہے کہ اب تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ یہ نوجوان، آپ نوجوان لے کے آئیں گے، اور یہ نوجوانوں کا ہی جو سونامی آیا ہے آپ کی وجہ سے یہ جو سونامی آیا ہوا ہے، اس کی روح رواں ہمارے آج کے نوجوان ہیں، اور جو بھی ملک ہو اس کے نوجوان اس کی دوسری دفاعی لائن ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں، آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے، جس طرح آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو سونامی کو اوپر لایا ہوا ہے، اسی طرح آپ ڈٹے رہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بہت باتیں ہوتی رہیں گی۔ جلسے کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو اس میں شامل ہونا ہے، اور اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، جہاں تک یہ پیغام آپ کا جا سکتا ہے آپ پہنچائیں، اور عمران خان کا جو پیغام ہے اس کو آپ لائیو دیکھیں، اور آپ آگے جا کے اس پہ عمل کریں، اور اس ملک کو بچائیں۔ ملک کے بارے میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور عالمی طاقتیں پاکستان کو قدر کرنا چاہتی ہیں، اس کے حصے اس کے حصے بکرے کرنا چاہتے ہیں، اس کو بچانا ہے تو میں اور آپ نے بچانا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے پاکستان میں رہنا ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے۔ جو ہمارے آج کل کے حکمراں ہیں یہ تو اپنے مزے لے کے اپنے اثاثے، اور جہاں پہ یہ پاکستان کے سارے اثاثے بیچ کے، کچھ نام کچھ ڈائریکٹ بیچ کے جمع کروا رہے ہیں، انہوں نے تو ایئرپورٹ سے ٹکٹ لے کے اپنے فرانس اور یورپ اور امریکہ چلے جانا ہے، پیچھے ہم لوگوں نے رہنا ہے، ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے۔ اس لیے میری آپ بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، بیٹوں سے گزارش ہے کہ آپ خدارہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں، اور اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں، اور ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ، اور انشاءاللہ دنیا میں اس کا نام روشن کریں گی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ میں اپنے لیڈر کو 16 سال سے جانتا ہوں کہ انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی، ہمیشہ وہ بات کی ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو ہمیں پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ، اس ذات رحمت پہ، اور اپنے قائد پہ، کہ وہ انشاءاللہ وہ اس پاکستان کا نقشہ تبدیل کر کے اس کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ کا پاکستان آپ کو دیں گے۔ میں آخر میں آپ بھائیوں کا، اور خاص کر سردار ذاکر صاحب کا، سردار ساجد صاحب کا، عبدالرشید صاحب کا، انور صاحب کا، شفیق صاحب کا، سردار حفیظ صاحب کا، اور تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ہمیں ٹائم دیا اور یہ موقع دیا کہ ہم اپنا میسج پہنچا سکیں۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ کسی پروگرام میں